ریاست مدینہ بنانے آئے ہو، میں مشورہ دیتا ہوں حکومت پاکستان کو، اگر ریاست مدینہ کا پہلے تو نام لینا چھوڑ دیں، اور اگر نام لینا ہے نا ریاست مدینہ کا تو یکم حضرت عمر کا یوم شہادت قومی سطح پہ مناؤ، اور پھر ان اپنے سارے وزیروں کو، گورنروں کو، مشیروں کو بٹھا کے حضرت عمر کا طریقہ سناؤ، انہیں طریقہ پڑھاؤ، اور پھر خود بھی اپنا آپ بھی واضح کر کے دکھاؤ کہ حضرت عمر ریاست مدینہ میں کیا کرتے تھے، خلیفہ وقت کے اصول کیا تھے، تمہیں مشورہ ہے یہ کام کرو، بتاؤ لوگوں کو خلیفہ وقت کون ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گورنر تھے تو ایک عیسائی کو کاتب رکھا تھا، کاتب، اکاؤنٹ آفیسر نہیں بنایا تھا، صرف کاتب رکھا تھا، کاتب لکھنے کے لیے، ٹائپ کرنے کے لیے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے جھڑکا، کہا ابو موسیٰ تمہیں کو مسلمان نہیں ملا تھا، عیسائی کو رکھنا ضروری تھا، یہ ہمارے قومی معاملات ہیں، یہ بے ایمانوں کے ہاتھوں میں نہیں دیے جائیں گے، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں، یہ رسول اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے صلی اللہ تعالی، یہ نبی پاک کے نام پہ بنا ہوا ہے، تو اس کی بھاگ دوڑ حضور کے گستاخوں کے ہاتھ میں نہیں دی جائے گی، محمد عربی کے وفاداروں کے ہاتھوں میں دی جائے گی۔ اگر ریاست مدینہ بنانی ہے تو پڑھو حضرت عمر نے کیا پیغام دیا ہے۔ وہ تو ایک عیسائی کو کاتب کہتے ہیں، یہ حکومتی معاملات ہیں، ہم عیسائیوں کو حقوق دیں گے، ہم انہیں قتل نہیں کریں گے، انہیں ایک شہری کے حقوق ملیں گے۔ حضرت عمر گھوڑے پہ بٹھا کے یہودی کو لائے تھے، فرمایا تھا یہ مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب اسلامی حکومت اس کی مدد کرے گی، عیسائی کے، یہودی کے، اقلیت کے حقوق ادا کیے جائیں گے، لیکن انہیں سرکاری عہدوں پر تعینات نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ بے ایمان ہو کے، کافر ہو کے وہ بے ایمانی نہ کرے، چور ہو کے چوری نہ کرے، ظالم ہو کے ظلم نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں تو ہوش نہیں نہ ہوتی، یہ لوگ جہاں بھی بیٹھتے ہیں پہلے اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں، پہلے اپنے، اور وہ جس بدماش کو لگانا چاہ رہے ہیں وہ صرف اچھا معیشت والا ہی نہیں، وہ بہت بڑا مبلغ ہے اپنے مذہب کا، اس کی تو ساری تصویریں اور ساری ویڈیو آ گئی ہیں، ابھی بھی شرم نہیں آئی، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ بات کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، وہ ہم کرتے رہتے ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، جو ہماری پہنچ ہوتی ہے ہم کر لیتے ہیں۔ اس پر بھی بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے، کہتے ہیں حضرت جی آپ سیاسی بات نہ کیا کریں، تو پھر ہمیں کوئی گولی دے دو جس سے جو ہے وہ غیرت ایمانی کئی دفن ہو جائے اور ہم لوگ خاموشی سے بیٹھے رہیں، پھر ہمیں کوئی ایسا انجیکشن دو جس سے ہماری روح کانپے نہ۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کیا کیا جائے؟ کس قسم کے لوگ؟ ایک پہلے آیا تھا تو وہ کہتا تھا ہمارے بھائی ہیں، ایک اس سے پہلے وزیر گزرا تھا تو وہ کہتا تھا تھوڑا ہی فرق ہے ہم نے اور ان میں، اب یہ آ گیا تو کہتا ہے ان کو حقوق نہیں دینے، دے لے حقوق، اور بھی کچھ لگانا ہے تو لگا لے، لیکن دنیا چند روزہ ہے، بڑی جلدی قبر میں جانا ہے، بڑی جلدی رسول پاک علیہ السلام کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کا بھی کچھ خیال کرو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔